کو جو ہے اس قرآن کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی سورہ نازعات 30ویں سپارے کی دوسری آیت، تو اس کے اندر جو ہے آپ نے آخری رکوع جو ہے اس میں شمولیت نہیں کی تھی، تو اس میں جو ہے نا اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ پہلے تو فرشتوں کا بتایا ہے کہ کون سے فرشتے جو ہیں کس انداز میں روح کو قبض کریں گے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کا منظر بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ پھر تیسرا مضمون جو ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس کہ جا کے اس کو جو ہے وہ ڈرا اور اس کو سمجھا کہ بھئی وہ اس آیت سے جو ہے نا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں پڑھانے کا کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک یہ تو صحیح ہے کہ جو فرشتوں کا بتایا کہ دیکھ بھائی تیری جو ہے آنے والے وقت میں تجھے اس معاملات سے گزرنا پڑے گا، تو اب یہ تو سوچ لے کہ تجھے کون سا فرشتہ پسند ہے، وہ فرشتہ جو کھینچ کے نکالے گا یا وہ فرشتہ جو عزت سے لے کے جائے گا۔ اور اگر عزت سے لے کے جانے والے فرشتے کا منتظر ہونا ہے تجھے یا اس سے ملاقات کرنی ہے تو پھر تجھے آخرت پہ بھی تیاری کرنی، آخرت پہ یقین بھی کرنا پڑے گا اور تیاری بھی کرنی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس تو وہ پڑھانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، ایسے بھی ہم نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو ایک کتاب دے کے بھیجا ہے، ایک حکم نامہ دے کے بھیجا ہے۔ اگر تم نے اس کے مطابق کام کیا، اگر تم نے مان لیا، ایمان لے آئے تو الحمدللہ بڑی عزت والی زندگی گزرے گی، اور اگر نہیں لائے تو پھر تمہارا حساب بھی فرعون کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس نے بھی رسول کے اوپر ایمان لیا۔ اب ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن کی طرف رغبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ سبق دیا کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے، اور یہ پیغام ایسا ہے کہ اس کے اندر جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر کبھی اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھئی قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے تو وہ اسلام سے فارغ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کوئی دعویٰ کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کاربند نہ رہ سکے، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہی احکامات ہیں جو اللہ کے رسول نے یہاں پر لا کے لوگوں کو دیے تھے، اور وہی آج تک ہمارے پاس محفوظ پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم اس پر کتنے کاربند ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے صاحب سورہ عبسہ، تیسری آیت ہے، یہ تیسری سپارے کی تیسری صورت ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ جو واقعہ ہے یہ ہے عبداللہ بن مکتوب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صالح ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ جو ہے ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، یہ قریش سے تعلق تھا، بڑے عزت والے خاندان سے تعلق تھا، لیکن خاندان سے تعلق ہونا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، معاشی طور پر اسٹیبلٹی جو ہے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو تھے وہ بڑی غربت کی زندگی کے اندر تھے، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، پھر دوسرے یہ کہ نابینا ہونے کی وجہ سے جو ہے معاش کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد بھی نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ مل جاتا تھا اس سے بھی گزارا تھا۔ تو یہ عرب کے ان لوگوں کے اندر تھے جو خاندانی طور پر تو جو ہے بڑے عزت والے تھے لیکن معاشی طور پر بڑے غیر مستقل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ متعدد بار ایسا ہوتا تھا کہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے یا مشرکین مکہ جو ہے ان کے وفود آتے تھے، اور وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ بھئی اگر ایسا کر لو گے تو پھر شاید ہم تمہارے ساتھ آ جائیں، اور ہماری یہ بات مان لو گے تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور آپ اس کو جو ہے وہ دین کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سردار ہوتے تھے، یہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے تھے نا، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت ہمارے ساتھ آپ کی نشست ہو نا، اس وقت کوئی آدمی جو ہے نا یہ غریبوں کے اندر سے نہیں ہونا چاہیے، بھائی ہمیں ان سے جو ہے وہ بڑی کرائیت ہوتی ہے، یہ ہماری محفل میں آ کے بیٹھ تو بڑا ناپسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بڑے جو سردار تھے ان سے جو ہے بات چیت کر رہے تھے،
تو یہ تو نبی نہ تھے، ان کو تو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی تھی ان کی کہ جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی جب تک ان کو چین نہیں آتا تھا، اور پھر جب آتے تھے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کے معاملات میں بات کرتے تھے، پوچھتے تھے، آپ سے سوالات پوچھتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کچھ ایسا کہ وہ تشریف لائے تھے عبداللہ بن مکتوم، اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس وجہ سے نہیں کہ یہ غریب آدمی آ گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ کہ اگر ان میں سے کوئی جو ہے بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو وہ زیادہ مستحکم ہوگا، ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت، یہ تو ایمان والا ہے ہی، یہ تو بعد میں بھی آ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو ایسا ناپسندیدہ نہیں کیا کہ جس کو یعنی انہوں نے ڈسکارڈ کیا ہو کہ نہیں بھائی اس کو نہیں آنا چاہیے، نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس وقت صورتحال جو تھی اس میں جو ہے آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ تو یہاں پر جو ہے جو شروع کی 2 آیات ہیں اس کے اندر جو خطاب کیا نا وہ اس انداز میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، عبسہ کے معنی ناگواری جو ہے، ناپسندیدگی، اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے چہرے کے تاثرات جو ہیں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ جب آتا ہے تو اس سے بات چیت کرنے کے اندر اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جو اب ٹالنے والی بات کرتے ہیں اس کو، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی چلا جائے ادھر سے، ابھی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں ناپسندیدگی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس و تولی، کہ اس نے ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی، جیسے تیوریاں چڑھانا یا ناگواری ظاہر کرنا چہرے سے، وتولی، اور منہ پھیر لیا، یعنی ایسے نہیں کہ وہ منہ پھیر لیا بلکہ اجتناب کیا ان سے ملاقات سے۔ ان جاءہ الاعمی، جب آیا اس کے پاس ایک نابینا، جس وقت جاء آیا ہو اس کے پاس اعمی ایک نابینا۔ اب یہاں پر جو ہے نا اگر اس کو اس طریقے سے کہا جاتا کہ جب آیا نابینا آپ کے پاس نہیں کہا، ان دونوں جملوں کو اس انداز میں کہا کہ کسی ایسے شخص کے لیے کہا جا رہا ہے جس کا جو ہے نام نہیں لیا جا رہا، کہ کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ جب آیا کوئی ایک نابینا تو اس نے جو ہے اجتناب کیا، ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، اس کے بعد والی آیت جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹ خطاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تو نے جو ہے وہ موڑ لیا، بلکہ ایک یعنی جملہ کہا کہ ایک آیا ایک نابینا بیچارہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے جس کے پاس آیا تھا اس نے منہ موڑ لیا، آپ کو خطاب نہیں کیا۔ کس بہترین انداز میں جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، وما اور کیا، یدریک آپ کو پتہ، اب یہاں پر آ گیا آپ سے ڈائریکٹ، آپ کو کیا اس بات کا پتہ ہے، لعلہ یزکا، کہ شاید وہ پاکی اختیار کرتا، شاید کہ وہ راستے کے اوپر آ جاتا، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کرتا، او یذکرو فتنفع الذکر، اور جو نصیحت اس کو ملتی، جو نصیحت وہ پکڑتا، شاید فتنفع، بس شاید وہ اس کو فائدہ دیتی۔ آپ جو ہے وہ اگر اس کو وہ جو آیا اس کو آپ اگر نصیحت کرتے ہو تو لازم بات ہے اس کو کوئی فائدہ دیتی، اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، کہ وہ اسی نظریے سے آیا تھا، اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں آپ سے جو ہے وہ کوئی معلومات کروں گا اور اس سے کچھ فائدہ لوں گا۔ اما من استغنا، آپ نے اس سے جو ہے وہ روگردانی کی یا ناپسندیدگی کی، یا آپ نے توجہ نہیں دی اس کی طرف، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اور آپ نے ان لوگوں کی طرف کہ جو بالکل فارغ ہیں، جن کو بے فکری ہے، دین کی طرف سے فکر نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ صرف معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے خوف سے نہیں آتے، اور نہ وہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ وما یدریکا اللہ یزکا، وما علیکا اللہ یزکا، اور آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں آپ کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، میں ان کو جو ہے پہلے دین کی تبلیغ کر لوں، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے یا نہیں لائے، آپ کا کام صرف یہ ہے، اور قرآن کے متعدد بار جو ہے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے،
آپ نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ وَأَمَّا، پھر دوبارہ جو ہے انہی کا تذکرہ شروع کیا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے کہ میری زندگی جو ہے پرانی، اس کو میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس راستے پہ لے آؤں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت جو ہے نا، جب ان کے دلوں میں اسلام کا اور اللہ کا، اسلام کی ہیبت اور اللہ کا خوف جب آیا اور شوق جو پیدا ہوا، تو سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ جو ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں ان کو کیسے ہم جو ہے وہ ریگولرائز کریں گے، اور یہی خوف تھا کہ کسی طریقے سے اللہ سے جو ہے معافی مانگ کر، معذرت کر کے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ آگے کے معاملہ تو سنبھال لیں گے، لیکن پیچھے کے جو 30 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، ان کا کیسے معاملہ ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو کہ دوڑتا ہوا تیرے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خوف زدہ تھا، وہ اللہ کے خوف میں مبتلا تھا، فَأَنْتَ، پس آپ نے، انہو، اس سے، تلہا، روگردانی کی، آپ نے اس سے توجہ نہیں دی آپ اس کی طرف۔ پھر جو ایک خاص انداز ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا آپ جو ہے سمجھ رہا ہو کہ آپ ان کو تو ہدایت دے لو گے تو یہ فائدہ مند ہوں گے اور آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہو۔ یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہو۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کو تو کام پہنچانا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے اس کو جو ہے روگردانی کی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا تذکرہ، یہ بار بار قرآن کے اندر جملہ آیا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، ہر خاص و عام کے لیے ایک نصیحت ہے قرآن، تو جو چاہے اس سے نصیحت سے فائدہ اٹھا لے، اور جو چاہے وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے نا کہ ہم اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے یا نصیحت اٹھا لے۔ اب اس قرآن کا جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک آنے کے بعد اس قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اس کا وہ مقام مقرر کر دے یا ہمارے دلوں میں بٹھا دے جو واقعی میں اس کا مقام ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے وہ بڑے ہی قابل تعظیم جو ہے صفحات پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے اصل وہ تو 7ویں آسمان کے اوپر محفوظ ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نیچے اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ اصل قرآن جو ہے وہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو نہیں چھو سکتا کوئی مگر پاک اور صاف، تو یہ اس قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کا عکس ہے۔ اب قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا کوئی حکم اگر غلط ہو جائے تو وہ تو بڑی بات ہے، کیسے غلط ہو جائے؟ یہ جو فرمایا کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، وہ اس قرآن کے لیے ہے جو وہاں پر محفوظ ہے، لوح محفوظ میں۔ اب مثال کے طور پر کسی بھی دکان کے اوپر جو ہے کوئی جائے، وہ جو نبوت میں ہو یا کوئی ہندو ہو یا کوئی کافر ہو یا کوئی نہ ماننے والا ہو، وہ اس سے کہے بھائی ذرا قرآن شریف دکھانا مجھے، تو وہ لا کے دے دے گا اس کے ہاتھ میں، اور وہ کھول کے دیکھے گا اس کو، تو وہ تو ہو گیا نا ناپاک ہاتھوں میں۔ تو یہ تو اللہ کی آیت جو ہے وہ غلط ہو گئی کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ جب وہ یہ کہہ رہا کوئی نہیں چھو سکتا اس کو، اور پھر جب کوئی کافر چھو رہا ہے، کوئی ناپاک آدمی چھو رہا ہے، تو یہ تو آیت غلط ہو گئی۔ یہ الفاظ اس قرآن کے لیے ہیں جو وہاں پر محفوظ ہے کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا، اس تک کوئی کسی کی رسائی نہیں۔ تو فی صحف مکرمہ، یہ جو صفحات ہیں وہ بڑے ہی قابل تعظیم ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بڑے بلند اور بڑی عظیم جگہ پر یہ محفوظ ہے۔ لوح محفوظ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ بے ایدی سفرہ، ہاتھوں سے لکھا ہوا، بڑے پاک اور نیک قابل تعظیم ہاتھوں سے لکھا ہوا، کرام بررہ، وہ فرشتے کہ جو بڑے بزرگ ہیں۔ اب ایک نظر اگر ہم قرآن کی طرف ڈالیں تو سورہ بقرہ جو ہے اس میں سے شروع کیا ہے، تو قرآن کو جو تحریر کرنا شروع کیا ہے وہ کب سے کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا مقرر کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے کہانی شروع ہوئی نا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کہانی چلتی گئی۔ تو یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی،
صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کے اندر ظاہر کیا تھا. اس وقت سے قرآن لکھا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر مکالمے ہیں باقاعدہ، جو پیغمبروں سے کیے ہیں کافروں نے آپس میں کیے ہیں، وہ سارے مکالمے موجود ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ جواب دیا. تو ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے مکالمے دنیا کے اوپر ہوتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے تھے کہ یہ چیز ریکارڈ کر لو. اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب وہ فرشتے مر گئے تو دوسرے فرشتے آ جائیں گے. وہ فرشتے جنہوں نے قرآن لکھنا شروع کیا تھا وہ پھر آخری تک موجود تھے. اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا کہ وہ جو ہے بے ایدی سفرہ کرام بررہ، ان ہاتھوں سے لکھا ہوا جو بڑے نیک اور پارسا ہیں، اور وہ بڑے نیک اور بزرگ ہیں فرشتے. یہ بات ہو گئی دوسری مکمل. یہاں پر یہ قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی یہ کہ یہ جن صفوں پہ لکھا ہوا ہے اور جنہوں نے لکھا ہے وہ جو ہے بڑے محترم اور معزز ہیں، اور جس مقام پر ہے وہ بھی بڑا معزز ہے. اب انسان کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے، مر جائے، فنا ہو جائے انسان، کیسا کفر کر رہا ہے. جب یہ کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیسے معاملات کر رہا ہے یہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے ہے، ورنہ صرف ایک مرتبہ پیغمبر کو بھیج دیتا کہ بھائی ان کو سمجھا دو کہ یہ راستہ ہے اور یہ راستہ نہیں. پھر اس کے بعد کہہ دیتا کہ ڈالو جہنم کے اندر، نہیں مانتے تو. نہیں، ایسا نہیں کیا. بار بار جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کی ہے، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ فرعون جو ہے وہ انتہا کو پہنچنے کے بعد بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آخری وقت تک حجت پوری ہو گئی ہے، اب یہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ. تو انسان کو کتنا سمجھا رہا ہے، الف لام میم سے والناس تک اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ دیکھ باز آ جائے، دیکھ باز آ جائے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز کے اندر جو فرما رہے ہیں کہ کیسا نا شکرہ ہے یہ، اپنی طرف نہیں دیکھتا. من ای شیء خلقہ، کہ کس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی گندی ترین چیز سے تخلیق ہوئی ہے، جس کا اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ دھو، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا دھو. اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے. من نطفہ، وہ نطفہ ہے. خلقہ فقدرہ، اس کو تخلیق کیا، پھر ایک وقت مقرر رکھا. یعنی وقت مقرر جو ہے اس کی تخلیق کا. اب جو ہے کوئی یعنی پورے 9 مہینے ہوتے ہیں، کوئی چند دن پہلے ہوتے ہیں، کوئی چند دن بعد ہوتا ہے، کوئی 7ویں 8ویں مہینے کے اندر. تو یہ جو ہے نا یہ بھی مقرر. پھر اس کے بعد جو مختلف مراحل ہیں پہلے مہینے سے لے کے اور 9ویں مہینے تک، ان کو بھی مقرر کیا نا اللہ تعالیٰ نے. اگر پہلے دن جو پہلا جو مرحلہ ہے وہ 40 دن کا رکھا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ 80 دن کا ہو جاتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی، یا 20 دن کا ہو جاتا تو بھی بڑی گڑبڑ ہو جاتی. تو وہ وقت بھی مقرر کیا کہ ہر مرحلہ جو ہے اسی وقت کے مطابق کام کرے گا، جس وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو. من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اس کے 2 معنی ہیں، ثم السبیل یسرہ، ثم پھر سبیلہ راستہ، یسرہ آسان کیا. اس کے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ مقصد کہ اس کو جو ہے ہم نے پیدا ہونے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں چیزیں جو ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے اسسمنٹ کرنے کے لیے بالکل صلاحیت رکھی ہے پوری. اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو غلط لیڈ کرے. کبھی بھی انسان جو ہے اس کا ضمیر اس کو غلط فیڈ نہیں کرتا، لیکن وہ خود اگر نہیں مانے تو یہ دوسری بات ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا تھا کہ بھئی یہ دیکھ، ہماری پیروی کرے گا یا ہمارے احکامات مانے گا تو یہ جنت کے اندر جائے گا، اور اگر تو نے شیطان کی پیروی کی، اس کے کہنا مانا، تو پھر اس کے بعد جہنم میں جائے گا. یہ ہم نے سبیل یسرہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا سخت قسم کا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ جو ہے نا عام طور پر ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس راستے سے جو ہے کس انداز میں انسان کو جو ہے پیدا کر دیتا ہے. کافی یعنی بڑا بچہ، اور پھر اس کے بعد اور کبھی کبھی صحت مند بچے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کس طریقے سے وہ اس راستے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے. تو یہ نہیں دیکھتا وہ، یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دے دیتا ہے. اگر موت نہ دی جائے کسی کو تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر والے جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں اسے اٹھا لے. رشتہ دار تو چھوڑو، گھر والے جو ہے نا. تو ایسی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اور اس کو اس سے پہلے جو ہے نا، ہر آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
لیکن وہ وہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کو اس حالت میں کیوں پہنچایا، آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے یا ان کے مراتب جو ہے بلند کرنے کی وجہ سے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اسے موت دی فاقبر، پھر اس کو جو ہے ہم نے زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے بھی یعنی ایک نظام بنا دیا۔ زمین اگر نہیں لے تو انسان کو پھینک دے واپس کہ نہیں بھائی میں تو نہیں لیتی، یہ تو گندا ہے، اس نے تو ساری زندگی نافرمانی کی ہے اس کے اوپر۔ لیکن کبھی کسی نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین نے کسی آدمی کو، گناہ گار کو جب دفنا رہا ہو تو منع کر دیا ہو، اور نیکوکار کو دفنا رہا ہو تو جو ہے قبر بڑی ہو گئی ہو، پھٹی، وہ اسی انداز میں ہوتی ہے۔ بند ہونے کے بعد کیا ہوا یہ پھر وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، دو، اس کے علاوہ تیسرا نہیں جانتا کہ بھئی اس کا کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد عزت سے اس کو انجام بھی پہنچایا ہم نے کہ اس کو دفنا دیا۔ اگر وہ کھلا پڑا رہتا تو جانور یعنی چیر پھاڑ کر رہے ہوتے، اور بدبو جو تعفن ہوتا ہے اس سے لوگوں کو نفرت ہوتی اس سے، تو ہم نے اس کے لیے جو ہے یہ بھی آسان کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو، ثم پھر انشاء، جس وقت ہم چاہیں گے انشرا، اس کو کھڑا کر لیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت گل جائے گا تو کیسے بنیں گے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے صرف ایک آواز دینی ہے اور تم سارے کے سارے کھڑے ہو کے جو ہے میدان حشر کی طرف بھاگ رہو گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لما یقضی ما امرا، اس نے آج تک جو ہے انسان کے لیے، انسان سے خطاب ہونا نا، اس نے آج تک جو اس کو حکم دیا تھا وہ پورا ہی نہیں کیا۔ ہم میں سے، سب میں سے کون آدمی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے پورا کر دیا؟ 5% بھی ہم نے پورا نہیں کیا اللہ کا حکم۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک اس نے اپنا جو ہم نے حکم دیا تھا وہ تو پورا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری طرف توجہ دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس ینظر الانسان، انسان کو دیکھنا چاہیے، الی جانب طعامہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کتنی، اس زمین سے جو نکل رہی ہیں نعمتیں، اس کے اندر آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اس زمین سے نکلنے والی نعمتیں جو ہیں اس میں آپ یہاں سے کھودتے ہوئے چلے جاؤ، پوری زمین، پوری دنیا کی زمین کھود لو، کہیں پہ آپ کو چینی کا کٹا نہیں ملے گا، کہیں پر آپ کو جو ہے وہ رنگ کے ڈبے نہیں ملیں گے۔ لیکن یہاں سے جب پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں تو رنگین، پھر اس کے بعد میٹھا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ اسی زمین سے جو ہے میٹھے فروٹ نکل رہا ہے، اور اسی زمین سے کریلا بھی نکل رہا ہے جو کڑوا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کڑوا کر دینا، اور کیسے کر دیا کڑوا؟ یہ تو زمین کے حکم ہوا کہ یہ جب نکلے گا تو کڑوا ہوگا، اور یہ جب ہوگا تو میٹھا ہوگا۔ اس تمام چیزوں کو اگر سوچا جائے نا تو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے انسان۔ تو یہ اس نے صرف دعوت دی کہ بھئی اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتا تو، کہ جو ہم نے کھانا جو تجھے ملتا ہے، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس سے جو ہے تجھے یہ ملتا ہے۔ اب مکہ کے اندر جو ہے وہ تو دریاؤں کا نظام نہیں تھا، وہاں پر تو برساتی سلسلہ تھا، اسی سے جو ہے فصلیں ہوتی تھیں، اور بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں۔ لیکن ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جسے تم جانتے ہو، اور بہت سارے جوڑے ایسے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ اچھا، ان کے اندر کیا ہے، اگر جس نے یعنی کوئی زمینداری کی ہو یا زمین کا سلسلہ رکھا ہو تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا، یہ پتہ ہوگا کہ اگر وہ دریاؤں سے پانی دیا جائے زمین کو تو اس کی صلاحیت جو ہے پیداواری کم ہوتی جاتی ہے ہر سال، لیکن جب بارش برستی ہے آسمان سے تو اس کی صلاحیت پیداواری جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو سارے پتے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین بہت ساری خالی پڑی ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیسے نکلتے، ہری ہری ہو جاتی ہے ساری۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں آسمان سے۔ تو کبھی آپ نے چاول، کبھی چینی، کبھی کوئی چیز ایسے آسمان سے تو نہیں آتے ہوئے دیکھا ہم نے، وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے اتارتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو فضا کے اندر جو ہے نا وہ جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جب قطرہ گرتا ہے تو وہ جراثیم اس قطرے کے اندر مل کے اور زمین کے اوپر گرتا ہے۔ وہ اس قطرے کے اندر جو جراثیم تھے اور وہ جو فضا میں جراثیم تھے ان کا جوڑا بنا اور وہ زمین کے اندر گرا، جس سے زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصل جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بازاروں کے اندر بڑا سستا مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی فصل ایسی کم ہوتی ہے کہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے اور آدمی جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ ہم نے 6 دن کے اندر جو ہے وہ زمین و آسمان کو تخلیق بھی کیا، جس میں 2 دن جو ہے اس میں آسمان کو تخلیق کیا، 2 دن کے اندر زمین کو تخلیق کیا، اور 2 دن کے اندر جتنی بھی مخلوق اس زمین کے اوپر ہم نے بسانی تھی اس کا سب کا رزق ہم نے اس کے اندر رکھ دیا۔ کیڑے مکوڑے، انسان، جتنے درخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب چیزوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر اس کے اندر رکھ دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے جو سرکاری ملازمت کی ہوگی جو ایسے پتہ ہوگا کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹور، وہاں پر ریکویزیشن جاتی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر 4 فائلیں جو ہیں ہمیں دے دو، تو وہ اس میں بتاتا ہے کہ 4 فائلیں دے دی، باقی 10 بچی ہیں، 14 تھیں تو 10 بچی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جب آسمان سے یہ پانی جب برستا ہے تو اس کے اندر ریکویزیشن ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے زمین کے لیے کہ تو نے اتنی فصل پیدا کرنی ہے، اتنے انار پیدا کرنے ہیں، اتنا انگور پیدا کرنے ہیں، اتنے فلانی چیز پیدا کرنی ہے، اس سے ایک بھی دانہ زیادہ پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ اس میں سامان رکھا ہے قیامت تک کا، لیکن سارا قیامت تک کا سامان ایک دن تو نہیں نکل جاتا، وہ نکلے گا اسی حساب سے جس حساب سے اللہ کا حکم، اور وہ بارش کے ذریعے آتا رہے گا، یہاں پر ریکویزیشن آتی رہے گی اور وہ نکلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر آپ یہ دیکھو کہ زمین جو ہے کتنی سخت ہے، اگر آپ ایسے ہاتھ سے جو ہے زمین کو کھرچو گے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، بڑی سخت ہے زمین، لیکن اس کے اندر سے جب پودا نکلتا ہے تو کیسا نازک ہوتا ہے پودا، اس زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر سے اس پودے کو نکال دینا، یہ کس کی۔ اچھا پھر دوسرے یہ بھی آپ دیکھو کہ زمینداری جب ہوتی ہے تو وہاں پر پانی جب ڈالا جاتا ہے تو مٹی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے اور زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، اس کا وزن تو ہوتا ہی ہے لیکن جب گیلی ہوتی ہے تو اور زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ اس گیلی مٹی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پودا نکالنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر سے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم اس زمین کو پھاڑتے ہیں، چیرتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو ہے پودا نکلتا ہے، اور اس زمین کو ایک دفعہ ہم ایسا بھی پھاڑتے ہیں کہ جب انسانوں کو نگل لیتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے، ایسا نہیں پھاڑا ہم نے، ایسا پھاڑا ہے کہ اس کے اندر سے صرف وہ پودا نکلا، اور جب ہمارا جوش ہوتا ہے، جب ہمارا حکم ہوتا ہے تو یہ زمین ایسے پھٹتی ہے کہ انسانوں کو نہیں، شہروں کو، بستیوں کو پورے جو ہے نا اندر دفن کر دیتی۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس سے، فیہا اس سے، حبا تمہارے لیے اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور باغات، گھنے گھنے قسم کے باغ، یہ جتنے بھی باغات ہمارے ہوتے ہیں، آم کے باغ، انگور کے باغ، وزیتون ونخلا، اور زیتون جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نخلا کھجور، یہ زیادہ تر جو ہے وہ وہاں پر عرب کے اندر انہی چیزوں کی تجارت ہوتی تھی، انہی چیزوں کی فصلیں ہوتی تھیں، تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی کی طرف، انگور ہے، یہ ہے، کھجور ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ حدائق کا غلبہ، اور جو ہے وہ بہت گھنے قسم کے، بہترین قسم کے باغات، وفاقیتوں و ابا، اور تمہارے لیے میوہ جات، اور اس کے بعد تمہارے جانوروں کے لیے جو ہے چارہ، تمہاری صرف نہیں فکر کی ہم نے، تمہارے جانوروں کی بھی فکر کی۔ اب یہ جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کرٹیل کر دیا، ورنہ جانوروں کی کھانا اور انسانوں کا کھانا اگر یکساں ہوتا تو جانوروں کو نہیں دیتے، سب کھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کھانا الگ رکھا ہے، یعنی گندم جو ہے اس کا جو ہے چھاڑ جو ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں، چھلکا جانور کھاتے ہیں، اور اس کا گودا انسان کھاتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی کے کھانے کی ہوتی تو پھر انسان نہیں دیتا اس کو، وہ خود کھا جاتا، وہ جمع کر کے رکھ لیتا، نہیں اس کو نہیں دینا، بھلے مر جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے چارے کا بھی انتظام کیا اور تمہارے لیے میووں کا بھی انتظام کیا، متاع لکم، یہ پھر اللہ تعالیٰ آخری کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے جانوروں کی ضرورت کے لیے ہم نے یہ ہے سارا نظام بنا کے دیا تمہیں، متاع لکم، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی تم اس کو جو ہے وہ اگر یعنی وہ ہے میوے جات ہیں تو ان کو ساروں کو تم اسٹور کر لو، کھا لو سب اپنے لیے،
بلکہ سارے انسانوں کے لیے جو ہے وہ، اور ضرورت کے لیے تمہاری جتنا تمہیں ضرورت ہو وہ کھا لو۔ اب مثال کے طور پر آپ کہیں شادی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جو میزبان ہوتا ہے آپ کا، وہ کہتا ہے جی آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ نہیں یہ تو ڈش میں لے کے جا رہا ہوں، تو یہ تو بڑی معیوب بات ہوگی، میں نے تو یہ کھانا کھانے کے لیے بلایا تھا، لے جانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ اسی لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، تیرے استعمال کے دیے، اسٹور کرنے کے لیے نہیں دیے۔ اسٹور مت کر۔ متاع لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ، پھر یہ آخرت کا جو ہے وہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں۔ فاذا جاءت الصاخہ، جب وہ لمحہ آئے گا جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی فرشتہ جب سور پھونکے گا تو وہ اتنی شدید آواز ہوگی کہ انسانوں کے کان اور دل جو ہے وہ پھٹ جائیں گے اس آواز کو سن کے۔ اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ یومئذ فاذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے ہر نفس جو ہے اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہ نہیں بھائی میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اپنی پریشانی کے اندر ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بہت قریبی رشتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا۔ اور دنیا کے اندر انسان جو ہے جائز اور ناجائز کماتا ہے خوب، کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، وہ ان کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جس وقت حرام کا مال کما کے بچوں کو کھلایا ہوگا نا اس نے، تو آخرت میں جب بچے کھڑے ہوں گے نا تو بولیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا تھا کہ حرام کا مال کھلاؤ، اور نہ ہمیں اس نے بتایا تھا کہ یہ حرام کا مال ہے۔ اگر یہ بتا دیتا تو ہم تو ایک نوالا بھی نہیں لیتے۔ اس نے حرام کمایا تھا، یہ ذمہ دار ہے، اسے جہنم میں ڈالا، ہمیں چھوڑ دے، بس ہم نے نہیں کھایا حرام۔ اس طریقے سے جو ہے یہ اولاد جو ہے کہے گی، جس کے لیے یہ صبح سے شام تک جو ہے لوگوں کے گلے کاٹتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اور ماں باپ سے وہ بڑی محبت کرتا ہے انسان، لیکن وہاں پر جو ہے نا کہے گا نہیں بھائی نہیں، اماں بھی اپنی جگہ، تو اپنا بھگت، میں اپنا ابا کو بھی بولے گا وہی، و صاحبتی و بنی، اور بیوی اور بچے، انہی کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے نا آدمی۔ ماں باپ کو بھی آدمی جو ہے نا وہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا ہے بیوی اور بچوں کی خوشی کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو بھی آخری کے اندر کہے گا کہ نہیں بھائی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن جو ہے ہر نفس جو ہے وہ اپنی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا جس کا تذکرہ نہ کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس دن جو ہے ہر آدمی ایسی پریشانی میں ہوگا۔ یہ آیت جب پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت کے میدان میں تمام نفوس جو ہیں سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات جو تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم گاہیں، ہم کیسے یعنی ایسے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے برہنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے ہر آدمی اس قدر پریشانی میں ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرے گا کہ یہ ننگا یا کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل اپنی جان بچانے کے چکر میں ایسا ہوگا کہ کوئی، اب مثال کے طور پر اگر کہیں پر زلزلہ آ جائے اور وہاں سے جو ہے وہ فلیٹ ہیں اس کے اندر سے نکل کے آدمی بھاگ رہا ہے، اور وہاں پر وہ یہ دیکھے کہ بہت سارے سکے پڑے ہوئے ہیں سونے کے، تو وہ سکوں کی طرف نہیں جائے گا کہ میں سکے سمیٹ لوں اٹھا لوں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ تو کسی بھی یعنی اس میدان حشر کے اندر جہاں پر سارے برہنہ ہوں گے نا، وہاں پر کوئی آدمی جو ہے دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، وہ اپنی پریشانی کے اندر ایسا ہو۔ اور حقیقت میں آخرت کی پریشانی جو ہے نا، آخرت کی تکلیف جو ہے، اس میدان کی تکلیف جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں فرمایا اپنے مزمل کے اندر کہ اس دن جو ہے اس تکلیف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس قیامت کے دن کی تکلیف سے، اس کی طوالت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس کا نہ تو کوئی آدمی اس کو بیان کر سکتا ہے اپنے الفاظوں کے اندر جو تکلیف قیامت کے میدان کے اندر حشر کے میدان میں ہے، اور نہ کوئی آدمی سمجھ سکتا اس تکلیف کو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہر آدمی جو ہے ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وجوہ یوم مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ بڑے شاداب ہوں گے، بڑے کھلے ہوئے ہوں گے، بڑے ان کے چہروں کے اوپر جو ہے رونقیں ہوں گی، ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ مسکرا رہے ہوں گے، اور بڑے یعنی ٹھٹے لگا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ جو کامیاب گئے۔ اور پھر دوسری طرف وہ کیا فرما رہا ہے؟ ووجوہ، اور کچھ چہرے جو ہے علیہا غبرہ، ان کے اوپر گرد و غبار جو ہے نا وہ جمی ہوئی ہوگی،
ترحقھا قطرہ، اور کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے ان کے. اور یہ آپ نے سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے نا کسی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو گناہ گار ہوگا اس کی شکل سے پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کو سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑا جائے گا اور گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے فرشتے جہنم کے اندر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ جو ہوگا نافرمانوں کا، اس کی صورت حال یہ ہوگی کہ ان کے چہرے جو ہیں مٹی کے اندر ڈٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر سیاہی چہروں کے اوپر ملی بھی ہوگی. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکفرۃ الفجرہ، کہ جو کھلا کفر کرنے والے تھے. یعنی ہم لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ قرآن کا کون سا حکم مان رہے ہیں، ہم لوگ کون سے اللہ کی احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم قرآن شریف کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس کے حکم کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنا کام کر لیتے ہیں. میں نہیں مان رہا. تو ہم کون سے گروہ کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ اس گروہ کے اندر جن کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، یا اس گروہ کے اندر؟ اور اس گروہ کے اندر جانے کے لیے بڑا معاملہ جو ہے نا بڑا خراب ہے، بڑا آسان نہیں ہے اتنا. آپ یہ دیکھ لو کہ اگر آپ یہ کہہ رہا ہو کہ صرف میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں آپ جنت کے حقدار ہوگا، خبردار ایسا نہیں ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ہے چولی دامن کا ساتھ رکھا اللہ نے کہ ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، عمل صالحات بھی ہونے چاہیے تیرے ساتھ، تیرے پاس اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ تو جنت میں جانا. یہ تو بے شک حقیقت ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد اور اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. جانا تو بہت دور کی ہے، لیکن اللہ نے پہلے کھول کے کہہ دیا کہ بھائی میں کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں. جو اچھے اعمال لے کے آئے گا اس کے لیے اچھا انجام ہوگا، اور جو برے اعمال لے کے آئے گا اس کے لیے برا اعمال ہوگا. تو یہاں پر جو ہے یہ آیت ہمیں کس بات کی دعوت دے رہی ہے؟ ہمیں بالکل کھلی دعوت جو ہے وہ اس بات کی دے رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اسسمنٹ نہ کریں کسی آدمی کے لیے. ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو جنتی آدمی ہے، اور کسی آدمی کے لیے جو غریب ہے بیچارہ اس کے لیے کہہ دیتے ہیں ابے یہ تو بڑا نامعقول قسم کا. ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور اصحابہ اکرام بیٹھے تھے. تو وہاں سے سامنے سے ایک آدمی گزرا، بڑا یعنی اہل ثروت میں سے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصحابہ اکرام سے کہ اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عزت دار آدمی ہے، اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول ہو جائے گی، کہیں رشتہ بھیجے تو قبول ہو جائے گا، جہاں جاتا ہے لوگ عزت کرتے ہیں. آپ نے توقف فرمایا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی جو ہے ایسا ہی عبداللہ بن مکتوب جیسا بیچارہ غریب پھٹے کپڑے، وہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے متعلق کیا خیال؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل بے حیثیت آدمی ہے، کوئی معاشرے کے اندر عزت تو نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اگر کسی جگہ سفارش کرے تو کوئی نہیں سنے گا، اگر کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، کہیں جاتا ہے تو کوئی عزت نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر یہ جو پہلا آدمی گزرا ہے اس سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتی جو بعد میں گیا. پوری دنیا کے اندر اگر سارے آدمی بھی ایسے ہو جائیں جیسا پہلا تھا تو ان کے سب کے اعمال مل کے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس کا ہم اسسمنٹ نہیں کرتے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ اسسمنٹ کرنے والا ہے کہ کون نیک ہے. اور سورہ واقعہ کے اندر بھی فرمایا، تیسری آیت جو ہے اس کے اندر، کہ جب قیامت واقع ہوگی نا تو باعزت ذلیل ہو جائیں گے اور ذلیل باعزت ہو جائیں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا کے اندر حقیقت میں رزق حلال کمانے والا تھا، بیچارے کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ نہیں تھا، اس کے بعد مکان بھی نہیں تھا، اس کے بعد گاڑی بھی نہیں تھی. اور یہ جو باعزت ہمارے حکمران ہیں نا آج، جو جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں سے لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ملنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہاتھ ملا لیں. یہ اس قدر ذلیل ہوں گے. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہیں ہو، پہلے میونسپلٹی والے جو کتے پکڑنے کے لیے آتے تھے نا تو وہ کینچی لے کے آتے تھے. پہلے یہ دوائی وائی کا سلسلہ نہیں تھا، وہ کینچی سے ایسے گردن پکڑ کے اور پھر اس کو گاڑی کے اندر ڈال کے اور لے آتے تھے اور پھر جنگل کے اندر جا کے وہیں مارتے تھے. تو ایسا حشر ہوگا ان کا آخرت کے اندر. جو آپ کے یہ جو عزت دار حکمران ہیں نا، جو یہ اعمال ہیں ان کے جو بالکل واضح دکھ رہے ہیں اعمال، اس سے اندازہ لگا کے، باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی موجودگی میں. تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کو جو ہے ہمارے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس گروہ کے اندر ہوں جو آخرت کے اندر خوش و خرم ہوں اور چہرے بھی ان کے جو ہے وہ شاداب ہوں. الحمدللہ 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 رب العالمین.
رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.